اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو بھی کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، مصیبت میں گرا ہوا ہے، اللہ کی ذات سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ محترم ناظرین، میں روشن پاکستان کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل روشن پاکستان کو ضرور سبسکرائب کر لیں گے اور میری ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کومنٹس کریں گے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں گے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو پچھلی ویڈیو کے سلسلے کا دوسرا پارٹ ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق اس کا پہلا پارٹ ملاحظہ کیا ہے، تو آج شروع کرتے ہیں اس کا دوسرا حصہ۔ تو دوسرے حصے میں آغاز کرتے ہیں۔ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر ساقی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر یاد آ گئی۔ اس نے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و حکمت سے بادشاہ کو آگاہ کیا۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 برس تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے۔ ان 7 برسوں میں غلے کی خوب فراوانی ہوگی اور اس کے بعد 7 برس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے اور سخت قحط پڑ جائے گا۔ ایک دانہ بھی باہر سے نہیں آئے گا۔ ان 7 سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ کیا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر سے بادشاہ مصر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے ایسے صاحب علم آدمی کو رہا کر کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے جس کے تحت وہ قید کیے گئے تھے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ قیدی صاحب حکمت ہے اور یہ شخص یقیناً بے گناہ ہے، ورنہ الزام کی تحقیق کا مطالبہ ہرگز نہ کرتا اور بخوشی جیل سے باہر آ جاتا۔ شاہ مصر نے تحقیقات کا حکم دیا اور نتیجہ میں حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ثابت ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قحط سالی سے بچنے کی تدابیر بھی بتا دیں۔ بادشاہ نے ان تدابیر کو نہ صرف قبول کر لیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر عمل کرنے کا اختیار بھی دے دیا اور کہا، آج سے تو میرا نائب ہے، آج سے تیرا حکم میری رعایا پر چلے گا، آج سے میں نے تجھے ساری سلطنت کا مختار بنایا، آج سے تو اپنی مرضی کا مالک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سلطنت مصر کی باغ ڈور سنبھال لی اور 14 سال کی غذائی پلاننگ کر دی۔ زرعی زمینوں کے قریب غلہ ذخیرہ کرنے کے لیے گودام تیار کروا دیے۔ 7 سال خوب بارشیں برسیں اور بہترین فصلیں حاصل ہوئیں۔ پھر کھیتیاں سوکھنے لگیں، لوگوں کے پاس جمع شدہ غذائی اجناس کی قلت ہو گئی، مصر کی ساری زمینیں سوکھ گئیں اور قرب و جوار میں شدید قحط پڑ گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام کی بدولت غلہ وافر مقدار میں موجود رہا۔ کنعان کے باشندے مصر کے سرکاری گوداموں سے غلہ لے کر گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو مصر سے غلہ لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ استفسار پر انہوں نے بتایا کہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں اور کنعان سے آئے ہیں۔ ہم 10 بھائیوں کے علاوہ ایک اور بھائی اور باپ کنعان میں ہیں۔ 11واں بھائی غلہ لینے اس لیے نہ آ سکا کیونکہ ہمارے والد آنکھوں سے معذور ہیں۔ باپ کی معذوری کی وجہ یہ بتائی کہ ہمارے ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا۔ باپ کو اس سے بے انتہا محبت تھی، وہ اس کے غم میں روتے روتے بینائی سے محروم ہو گئے ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر بہت صدمہ پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی معذوری کا عذر قبول کر لیا، لیکن بھائی کے نہ آنے کی وجہ کو قبول نہ کیا اور کہا کہ تمہارے بھائی کو اپنے حصے کا غلہ لینے یہاں آنا پڑے گا، اگر وہ نہیں آیا تو تم کو بھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات سن کر کہا، کیا تم پر اس طرح اعتماد کر لوں جس طرح یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ باپ کا جواب سن کر سب شرمندہ ہوئے۔ بڑے بھائی نے نہایت عاجزی سے کہا، ہم مجبور ہیں، اگر آپ نے بنیامین کو ہمارے ساتھ نہ بھیجا تو کسی کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے وعدہ لیا کہ وہ بنیامین کو صحیح سلامت باپ کے پاس واپس لے آئیں گے۔ بالآخر برادران یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے، انہیں شاہی مہمان خانہ میں ٹھہرایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں طلب کر کے اسے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا۔ باپ کی خیر خبر معلوم کی اور اپنی ساری رودات سنائی اور بھائی کو تاکید کی کہ دوسرے بھائیوں پر اس راز کو آشکار نہ کیا جائے۔ اب کی بار حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو پہلے سے زیادہ غلہ دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے غلہ ناپنے کا شاہی پیالہ اس کے سامان میں رکھ دیا اور یوں اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ بڑا بھائی واپس کنعان نہ گیا۔ باقی بھائیوں نے اپنے باپ کو صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرط غم سے ایک آہ کھینچی اور غم زدہ آواز میں بولے، میں جانتا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو مان لیتا ہوں، اب سوائے صبر کے اور کر بھی کیا سکتا ہوں۔ یہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 83 میں موجود ہے۔ آخر غلہ ختم ہو گیا۔ بھائی پھر دربار شاہی میں حاضر ہوئے اور کہا، ہم کو قحط سالی نے پریشان کر دیا ہے، اب معاملہ خرید و فروخت کا نہیں ہے، ذرائع آمدن ختم ہو گئے ہیں، اگر ہمیں غلہ نہ ملا تو ہمارے گھروں میں فاقے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور آبدیدہ ہو کر کہا، نہیں، میں تمہیں اور اپنے باپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ برادران یوسف نے اس بات پر کہ عزیز مصر ہمارے باپ کو اپنا باپ کہہ رہا ہے حیرت زدہ ہو کر کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید کہا، تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ جملہ سن کر ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عزیز مصر کا یوسف اور بنیامین سے کیا واسطہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میرے بھائیوں، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اس انکشاف سے ان کے رہے سہے حواس بھی جاتے رہے۔ خوف، شرمساری اور ندامت کے احساس سے ان کی گردنیں جھک گئیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی سرزنش نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ جب بھائی واپس کنعان کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک کرتا دیا کہ والد صاحب کی آنکھوں سے لگانا، خداوند کریم فضل کرے گا۔ قافلہ ابھی کنعان میں داخل نہیں ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اہل خاندان سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھیں، باپ کو پہلے سے یہ جو ہے نا خوشبو پہنچ گئی کہ میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔
جب سب لوگ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشی اور بے قراری سے کہا تم سب آ گئے، مجھے یوسف کی مہک محسوس ہو رہی ہے۔ ایک بھائی نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ جواب دیا یوسف ہمارے ساتھ نہیں آیا، اور کرتا نکال کر کہا یہ یوسف نے بھیجا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی کرتا چوما اور آنکھوں سے لگانا شروع کیا، رفتہ رفتہ آنکھوں کی بنائی لوٹ آئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آخری حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں گزارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا۔ تو محترم ناظرین، میں نے آپ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ شیئر کیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس واقعے سے ضرور استفادہ کیا ہوگا، اور اس میں سوچنے کی بات یہ تھی کہ کوئی اگر بھائی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو معاف کر دینا سب سے اچھا عمل ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔